أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ایک مثال بیان فرمائی ہے جس سے اس بات توحید اور رد علی المشرکین واضح اور بین ہے. سورۃ العنکبوت کی یہ آخری آیات ہیں اور آپ نے الحمدللہ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی سورۃ مبارکہ میں احوال سالفہ سابقہ امتوں کے بارے میں ذکر فرمایا تھا کہ اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، اپنی قوم میں 950 سال تبلیغ فرمائی، لیکن نہ مانے. انجام کیا ہوا کہ طوفان نے پکڑ لیا اور ہلاک ہو گئے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت توحید دی اور ان کو عبادت اصنام سے روکا اور ان کو واضح کیا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق، یہ تو کسی چیز کے مالک نہیں، اللہ سے رزق ڈھونڈو. لیکن قوم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بھی انکار کیا، بلکہ صرف انکار نہیں کیا بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کی کوشش کی. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خلیل، اپنے پیغمبر ابو الانبیاء والمرسلین کی حفاظت فرمائی، آگ کو گلزار کر دیا اور ان کے دشمنوں کو خوار کر دیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کو ان کے اس بات توحید اور مشقتیں برداشت کرنے پر انعامات سے نوازا. اللہ نے ان کو اولاد میں نبوت رکھی، ان کو اللہ نے حضرت اسحاق جیسا بیٹا دیا جو نبی ہے، ان کا بیٹا حضرت یعقوب نبی ہیں، ان کا بیٹا حضرت یوسف نبی ہیں، حضرت اسماعیل نبی ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے سب ابراہیم کے خاندان سے.
اور سب سے آخری نبی خاتم الانبیاء والمرسلین جو ہیں آپ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، حضرت اسماعیل کے ولد سے، اور حضرت اسماعیل جو ہیں وہ حضرت ابراہیم کے بیٹے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں ان کو دنیا میں یہ اجر دیا، مقام دیا، آخرت میں بھی حضرت ابراہیم کا بہت بڑا مقام۔ ان واقعات کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کے احوال بیان کیے کہ لوط علیہ السلام کو اللہ نے قریہ صدوم اور اس کے اہل کی طرف نبی بنا کے بھیجا، اور لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ بہت بڑے بدترین گناہ میں مبتلا تھی۔ ان کا سب سے بڑا جرم جو ہے وہ تو کفر و شرک تھا، اور کفر و شرک کے بعد ان کا جرم جو ہے وہ لڑکوں سے بدفعلی کرنا تھا، راستے میں ڈاکے مارنا، لڑکوں کا لڑکیوں کی شکل اور لباس پہننا، راستے میں چلتے ہوئے مہمانوں کو چھیڑنا، اور اپنی مجلسوں میں ایک دوسرے کے سامنے گناہ کرنا اور نہ شرمانا۔ یہ لوط علیہ السلام کی قوم کے گناہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام حضرت خلیل کے پاس فرشتے بھیجے، ان فرشتوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آ کے بچے کی بشارت دی، اور اس کے بعد یہ بھی بتلایا کہ ہم لوط کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان فیہا لوطا، کہ وہاں تو حضرت لوط ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا ہم جانتے ہیں، ہمیں اللہ کا حکم ہے، ہم لوط علیہ السلام کو بھی پناہ دیں گے، ان کے اہل کو بھی پناہ دیں گے، لیکن اس کی بیوی ہلاک ہو۔ تو ان تمام واقعات سے ہمیں جو سبق ملا، ایک تو یہ ہے کہ کفر و شرک جو ہے وہ ظلم ہے، اور ظلم کرنے والے انجام ہلاک ہو۔ اور اس سے دوسرا سبق یہ ملا کہ ہر دور میں انبیاء کی بھی تکذیب ہوئی ہے۔ اگر آج کوئی اہل حق ہیں، ان کی تکذیب ہوتی ہے، لوگ انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، تو مت گھبرائیں، بلکہ بڑے صبر کے ساتھ اپنی دعوت پہ قائم رہیں۔ اور یہ بھی ہمیں معلوم ہوا کہ قومیں شرک کے بعد، کفر کے بعد تو زندہ رہتی ہیں، لیکن وہ جب ظلم میں اور جرائم میں مبتلا ہو جاتی ہے تو پھر ان پر اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ اسی طرح ان واقعات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ علم غیب جو ہے وہ اللہ کی صفت ہے، کہ حضرت ابراہیم کے پاس فرشتے آئے، آپ نے نہیں پہچانے کہ کون ہے، آپ نے سمجھا مہمان ہے۔ اسی طرح جب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، انہوں نے بھی نہیں پہچانا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ علم غیب جو ہے وہ خاصہ خدا ہے۔ انبیاء اولیاء اللہ جو ہیں وہ عالم الغیب نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو بعض غیب کی باتیں ان پہ ظاہر فرما دیتے ہیں، وحی بھیج دی، یا ان کے دل میں الہام و القاء فرما دیا، یا ان کے سامنے کوئی ایسی بات ہے کہ بالکل واضحتاً کھول دی۔ اسی طرح اللہ اپنے اولیاء پر بھی کھول دیتے ہیں، جیسے کہ رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جب دو قبروں پہ ہوا تو آپ رک گئے اور آپ نے فرمایا انہما لیعذبان، یہ قبر والے جو ہیں ان پہ عذاب ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے کھول دیا اور دکھا دی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جنت کی سیر کرا دی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات میں، جنت النعیم میں آپ کے صحابہ کے محل دکھلا دیے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو جہنم کے اندر مختلف لوگوں کو جو عذاب ہو رہے ہیں ان کا نمونہ دکھلا دیا کہ زانیوں کو یہ عذاب ہو رہا ہے، اور سود کھانے والوں کو یہ عذاب ہو رہا ہے، اور فلاں جرم والوں کو یہ عذاب۔ اللہ چاہے تو کھول دے۔ اسی قرآن مبارک کے جو آپ واقعات پڑھ رہے ہیں یہ بھی تو غیب ہے۔
اللہ نے اپنے پیغمبر کو حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات سے خبر دی، ظاہر فرما دیا۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، جتنے پیغمبر گزرے سارے واقعات بیان کیے، یہ بھی تو غیب ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کے قصے میں کہ ہم نے آپ کو یہ قصہ سنایا ہے جو قصوں میں سب سے بہترین قصہ ہے۔ اس سے پہلے تو آپ نہیں جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے۔ تو اس لیے قرآن کی آیات پڑھنے کے بعد سبق سمجھیں کہ علم غیب کا مالک اللہ ہے۔ اللہ چاہتے ہیں تو اپنے انبیاء پہ غیب ظاہر فرما دیتے ہیں، آپ کو خبر فرما دیتے ہیں، اور اگر نہ چاہیں تو نہیں بتلاتے۔ اسی طرح اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے تو اپنے اولیاء کو بھی خبر دے دیتے ہیں۔ اللہ کے اولیاء پر بھی کبھی کبھی بات جو ہے منکشف ہو جاتی ہے، اور اگر اللہ نہ چاہے تو ان کی مرضی ہے۔ علم غیب کا مالک اور علم محیط کا مالک صرف اللہ تبارک و تعالی۔ اب دیکھیں فرشتے سامنے کھڑے ہیں لیکن پیغمبر نہیں پہچان۔ فرشتے سامنے کھڑے ہیں اور حضرت ابراہیم ان کے لیے کھانا پکا رہے ہیں، فرشتے تو کھانے سے پاک ہیں۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ لوط کی بھی حفاظت کرنی ہے، اس کے اہل کی بھی حفاظت کرنی ہے، لیکن اس کی بیوی جو ہے وہ ہلاک ہونے والوں ہے۔ تو ان آیات سے ہمیں سبق ملا کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ ہمیں کوئی پیر چھڑا لے گا، کوئی بزرگ چھڑا لے گا، یہ غلط بات ہے۔ اگر کفر و شرک ہے تو نبی اپنی بیوی کو بھی نہیں چھڑا سکے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی کی بھی سفارش نہیں کر سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے بخشش مانگی تو اللہ کی طرف سے ناراضگی کا اظہار ہوا۔ تو اس لیے عقیدہ یہ ہے کہ اگر ایمان ہے اور موت ایمان پہ آئی ہے، اس کے بعد گناہ گار ہے تو اللہ کے حکم سے اس کی تو شفاعت ہوگی، لیکن اگر کافر ہے اور کفر پہ موت آئی ہے تو اس کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں ہوگا اور نہ اس کو کوئی چھڑا سکتا۔ اب لوط علیہ السلام کے پاس فرشتوں کا آنا اور قوم کے اوباش لوگوں کا جمع ہونا اور آ کے حضرت لوط کو پریشان کرنا، یہ بھی اللہ کی حکمتوں سے ایک حکمت ہے کہ قومیں اپنے انجام کو پہنچ جائیں، ان کا کوئی عذر جو ہے باقی نہ رہے۔ اب قوم نبی سے مطالبہ کر رہی ہے کہ اپنے مہمان ہمارے حوالے کر دیں۔ حضرت لوط علیہ السلام غمگین ہو گئے، حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ اب جب اللہ کے فرشتوں نے دیکھا تو اللہ کے حکم سے عرض کیا لا تخف ولا تحزن، آپ کوئی غم نہ کریں، آپ اپنا ڈر بھی نہ کریں اور ہمارا غم بھی نہ کریں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اور یہ آپ کی قوم کے اوباش جو ہیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ اللہ جب بچانا چاہے تو ساری دنیا کی قوتیں کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ حفاظت کرنے والی اللہ کی ذات ہے، بچانے والی اللہ کی ذات ہے، نجات دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ اور اس کے بعد ان فرشتوں نے اللہ کے حکم کے مطابق ہدایت کی کہ لوط علیہ السلام آپ اپنے اہل کو لے کے اس بستی سے نکل جائیں، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ پھر مڑ کے بھی نہ دیکھیں۔ تو اس سے سبق ملا کہ اگر کوئی بستی عذاب والی ہے تو آدمی نکل جائے۔ اگر کسی گھر میں، کسی بستی میں، کسی محلے میں گناہ ہے، فحاشی ہے، زنا ہے، لواطت ہے، بے حیائی ہے، عریانی ہے، فحاشی ہے، اور وہ لوگ بات نہیں مانتے تو آدمی فوراً نکل جائے، دوسری جگہ رہائش اختیار کر لے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ جب عذاب آئے تو وہ بھی عذاب میں رگڑا جائے۔ اور ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ آپ مڑ کے نہ دیکھیں، تو معنی یہ تھا کہ کہیں پیغمبر کے دل میں رحم نہ آ جائے، اور دوسرا معنی یہ تھا کہ جب چھوڑ دیا ہے تو اب ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہیے۔
اور جب صبح کا وقت قریب آیا، اللہ کے فیصلے کا وقت آ پہنچا، اللہ نے فرشتے کو حکم دیا کہ اس بستی کو زمین کی جڑوں سے اٹھا لو، یعنی من عروق الارض تخوم الارض، اور وہ بستی اپنے لاکھوں لوگوں کے ساتھ اللہ کے فرشتوں نے اٹھا لی اور اتنا اوپر لے گئے کہ آسمانوں کے قریب ہو گئے۔ اور جب آسمانوں کے قریب ہو گئے تو اللہ نے حکم دیا کہ اب ان کو الٹ کر کے گرا دو، اور اس بستی کو الٹ دیا گیا اور اللہ نے حکم دیا ان پہ جہنم کے پتھر بھی برسا دو۔ تو اسی لیے یاد رکھیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی لڑکے سے بدفعلی کرتے ہوئے پکڑا جائے اور ثابت ہو جائے تو ان کی سزا یہ ہے کہ اقتل الفاعل والمفعول دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قتل تو کیا جائے گا، لیکن اس طرح کہ ان کو کسی اونچی جگہ پہ، مثلا کسی مسجد کے مینار پہ، کسی پہاڑ پہ لے جائیں، وہاں سے ان کو دھکا دے کے گرائیں اور اس کے بعد پتھروں کی بارش کر دیں جیسے اللہ نے عذاب دیا۔ اور اسی طرح علماء نے لکھا کہ یہ بھی مسئلہ ثابت ہوا کہ آدمی جیسے گناہ کرتا ہے اللہ عذاب بھی اسی قسم کا دیتا ہے، کیونکہ وہ لوگ جو ہیں جب لڑکوں سے بدفعلی کرتے تھے تو لڑکوں کو اوندھا کرتے تھے، اللہ نے ان کو بھی اوندھا کر کے عذاب دیا، اللہ نے ان کو بھی سر کے بل گرایا۔ جیسے جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں، اللہ نے قرآن میں فرما دیا گویا وہ آگ کے انگارے کھا رہے ہیں، یعنی بظاہر تو وہ مال کھا رہے ہیں لیکن انجام کار جو ہے وہ جہنم کے انگارے ہیں۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، گویا اپنے پیٹ کو وہ انگاروں سے بھر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بستی کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا اور وہاں ایک ایسا پانی نکل آیا جس کو بحر میت کہتے ہیں، جس میں آج تک بھی کوئی زندہ چیز جو ہے باقی نہیں رہ سکتی۔ یہ اردن کے قریب جگہ ہے، معروف ہے، مشہور ہے، آدمی گزرتا ہے تو یہاں سے دیکھ کے ہدایت پکڑے، اس لیے قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً، ہم نے ایک نشانی چھوڑی تاکہ جن کو عقل ہے وہ یہاں سے گزریں تو عبرت پکڑیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی تکذیب کی، اللہ فرماتے ہیں فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے جھٹلایا، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ان کو زلزلے نے پکڑ ڈالا اور اس حال میں صبح ہوئی جو سب مرے ہوئے پڑے تھے۔ اس کے بعد اللہ نے قوم عاد اور قوم سمود کا ذکر فرمایا، اللہ نے قارون اور فرعون اور حامان کا ذکر فرمایا، اور آخر میں میرے اللہ نے خلاصہ بیان فرما دیا کہ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ان قوموں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، بعض پر ہم نے کنکر والی ہوا چلائی، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور بعض کو جبریل علیہ السلام کی چیخ سے ہلاک کیا، وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور بعض کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا کہ جیسے قارون اپنے محلات کے ساتھ زمین میں دھنسا جا رہا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور بعض ایسے ہیں جن کو ہم نے غرق دریا کر دیا جیسے فرعون اور اس کی قوم ہے۔ اور آخر میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتے، اللہ ظلم سے پاک ہیں، اللہ اپنے بندوں پہ کبھی ظلم نہیں کرتے، لیکن جب بندے اپنی جان پہ خود ظلم کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، فواحش و منکرات کو اپنا لیتے ہیں تو پھر اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ ان تمام واقعات کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات توحید کے لیے ایک مثال بیان کی ہے، فرماتے ہیں مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا
وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے سوا غیروں کو مددگار بناتے ہیں، غیروں سے امیدیں لگاتے ہیں، غیروں کو پکارتے ہیں، غیروں کے نام پہ نظر نیاز منتیں چڑھاتے ہیں، کمثل العنکبوت، ان کی مثال ایسے ہے جیسے مکڑی۔ یاد رکھیں مکڑی جو ہے جالا بناتی ہے، بعض مکڑیاں زمین میں، بعض مکڑیاں جو ہیں وہ کسی غار کے منہ پہ، بعض مکڑیاں جو ہیں گھروں کے اندر چھتوں کے کناروں پہ جالا بنتی ہے، جالا بنا کے وہ اپنے لیے گویا ایک گھر بناتی ہے، اپنی حفاظت کا انتظام کرتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، اور سب سے کمزور گھر جو ہے یہ مکڑی کا گھر ہے، جالا ہے، ہوا آئے تو ٹوٹ جائے، ہاتھ لگے تو ٹوٹ جائے، جھاڑو لگے تو ٹوٹ جائے، کپڑا لگے تو ٹوٹ جائے۔ اللہ نے فرمایا جو میرے سوا کسی غیروں کو پکارتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم پیروں کی پناہ میں آ گئے ہیں، ہم بزرگوں کی پناہ میں آ گئے ہیں، ہم سورج چاند ستارے کی پناہ میں آ گئے ہیں۔ ان کی مثال ایسے ہے جیسے مکڑی کا گھر ہے، جب مکڑی کا گھر کچھ کسی کام کا نہیں ہوتا، ان کا بھی یہ خیال کہ ہم غیر اللہ کی پناہ میں ہیں، ہمیں چھڑا دیں گے، یہ بھی بالکل کسی کام کے نہیں ہوتے۔ اس کے بعد فرمایا ان اللہ یعلم، ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء وہو العزیز الحکیم۔ اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا ما یدعون من دونہ من شیء، اللہ کے سوا کسی شے کو پکارنا۔ یاد رکھو بعض جاہل یہ سمجھتے ہیں کہ بتوں کا پکارنا جو ہے وہ کفر ہے، لات عزا منات کا پکارنا جو ہے وہ کفر ہے۔ یہاں اللہ نے کسی بت کا نام نہیں لیا، فرمایا من دونہ من شیء، اللہ کے سوا جس چیز کو بھی پکارو شرک ہے، چاہے تم فرشتوں کو پکارو، انبیاء کو پکارو، اولیاء کو پکارو، تم کسی چیز کو بھی پکارو، کوئی سورج کا پجاری ہے، کوئی آگ کا پجاری ہے، کوئی کواکب کا پجاری ہے، کوئی چاند کا پجاری ہے، کوئی جانوروں کا پجاری ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے سوا جس کو پکارو گے وہ کسی کام کے نہیں ہیں، نہ تمہاری فریاد سنتے ہیں، نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، نہ تمہارے دکھ کا ان کو علم ہوتا ہے، اور نہ وہ تمہیں کچھ دے سکتے ہیں، نہ تم سے کچھ چھین سکتے ہیں، وہ کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ تم نے پکارنا ہے تو اپنے اللہ کو پکارو، منت مانو تو اپنے اللہ کی نام کی مانو۔ اس لیے میرے محبوب نے، محبوب دو عالم، رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جملوں کے اندر سارا دین سکھلا دیا۔ آپ نے فرمایا اذا سألت فاسأل من اللہ، کہ بندے جب مانگو تو اللہ سے مانگو، نفع مانگو، اولاد مانگو، رزق مانگو، جو کچھ مانگنا ہے تو اسی سے مانگو، اس کے سوا کسی سے نہ مانگو۔ اور یہی ہمیں اللہ حکم دیتے ہیں وقال ربكم ادعوني استجب لكم، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے مجھ کو پکارو، میں تمہاری پکار سنتا ہوں، میں تمہاری دعائیں سنتا ہوں، میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں۔ اور حضور نے بھی یہی سکھلایا ہے اذا سألت
اذا سألت فاسأل من اللہ، کہ جب مانگو تو اللہ سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، جب مدد پکڑو تو فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اللہ کے ساتھ مدد پکڑو. وَإِذَا تَوَكَّلْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب بھروسہ کرو تو اسی کا بھروسہ کرو. یہ 3 جملے دماغ میں رکھ لو، اور یہی بات قرآن کھول کھول کے سمجھا رہا ہے کہ جن کو تم نے پناہ گاہ بنایا ہے وہ تو مکڑی کا جالا ہے. مکڑی کا جالا جو ہوا میں بھی ٹوٹ جاتا ہے، جو سائے کا کام بھی نہیں دیتا ہے، جو کسی کو گھر کا کام بھی نہیں دیتا ہے، چھت کا کام بھی نہیں دیتا ہے. اس لیے فرمایا ان اللہ یعلم، ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وہی ذات غالب ہے، وہی ذات حکمت والی ہے. فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، ہم نے یہ قرآن میں جو مثالیں بیان کی ہیں، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. اللہ نے فرمایا ہم نے جو مثالیں بیان کی ہیں قرآن میں، لیکن ان کو بھی نہیں سمجھتے مگر وہ جو عالم ہیں. جو عالم ہیں قرآن میں غور کرتے ہیں، جو عالم ہیں قرآن میں تدبر کرتے ہیں، جو عالم ہیں قرآن میں فکر کرتے ہیں. اس لیے حضرت عمرو بن العاص صحابی جلیل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آقا سے 1000 امثال سیکھی ہیں. اسی طرح حضرت عمرو بن مرہ فرماتی ہیں کہ جب قرآن میں میں کوئی مثال دیکھتا ہوں اور وہ مجھے سمجھ نہیں آتی تو میں روتا ہوں، کیوں اللہ نے فرمایا کہ عالم سمجھتے ہیں. جب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تو معلوم ہوا کہ میں عالم نہیں ہوں. اس لیے اللہ پاک نے واضح کر دیا کہ میں نے تو مثالیں کھول کے بیان کر دی ہیں، لیکن اس سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ اس کو سمجھے گا کون؟ جو علم والے ہیں، جو اس کے اندر غور کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی قرآن میں فکر و تدبر کی توفیق عطا فرمائے. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ھذا مثل ضربہ اللہ تعالی للمشرکین. اللہ نے یہ مثال بیان فرمائی ہے مشرکین نے جو خدا کے سوا دوسرے الہ بنا رکھے ہیں، معبود بنا رکھے ہیں، مددگار بنا رکھے ہیں. فی اتخاذہم آلہۃ من دون اللہ یرجون نصرہم ورزقہم ویتمسکون بہم فی الشدائد. ان سے مدد چاہتے ہیں، ان سے رزق مانگتے ہیں، ان کو تکلیفوں میں شدائد میں پکارتے ہیں. جیسے مشرکین مکہ تھے، انہوں نے اللہ کے کعبے میں 360 بت رکھے تھے. اچھا کبھی آپ اس بات پہ بھی غور کریں کہ مشرکین مکہ نے آخر 360 بت کیوں رکھے ہوئے تھے؟ کعبے کے اندر بھی بت بھرے ہوئے تھے، باہر بھی بت بھرے ہوئے تھے، زمزم پہ بھی بت تھے، صفا پہ بھی بت تھے، مروہ پہ بھی بت تھے. حتیٰ کہ کتابوں میں آتا ہے 360 بت تھے. اچھا پھر ان میں کچھ چھوٹے تھے کچھ بڑے تھے، یعنی خدا کچھ چھوٹے بھی ہوتے ہیں کچھ خدا بڑے بھی ہوتے ہیں. آج بھی یہی عالم ہے. آپ جا کے دیکھ لیں کہ ہندوؤں کے جو بھگوان ہیں کوئی بڑے ہیں کوئی چھوٹے ہیں، کوئی بہت بڑا دیوتا ہے اور کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑی دیوی ہے کوئی چھوٹی دیوی ہے. ان کے بھی اسی طرح کوئی چھوٹے تھے بعد بڑے تھے، جیسے لات ہے، حبل ہے، منات ہے، عزا ہے، یہ بڑے بت. تو اس کی وجہ بعض علماء نے تو یہ لکھی ہے کہ کافروں کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی عقیدہ خدا پر تو ہے نہیں، خدا تو خود بنانا ہے نا. تو گویا سال کے 360 دن جو ہیں اسی لیے انہوں نے اتنے بت رکھے تھے کہ ہر دن ایک نئے خدا کی بات. لیکن یہ بات اصل میں درست نہیں.
اس کی وجہ یہ ہے کہ بت جو ہیں وہ تو مشہور تھے کہ بنو ثقیف کا یہ بت ہے، بنو کلاب کا یہ ہے، بنو وائل کا یہ ہے، مشرکین مکہ قریش کا یہ ہے. یہ بات بڑی معروف تھی. حتیٰ کہ حدیث مبارک میں بھی آتا ہے کہ جب جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تو ابو سفیان اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، بڑے زور سے نعرہ لگایا کہ اعلو حبل، حبل ان کے خدا کا نام ہے. اس نے بڑے زور سے نعرہ لگایا کہ اعلو حبل، کہ آج حبل کی شان اونچی ہو گئی، مسلمان ہار گئے. حضرت امیر المومنین حضرت عمر بھی موجود تھے. انہوں نے کہا یا رسول جھوٹ کہتے ہو، سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے جو بلند و بالا. اس کے بعد اس نے دوسرا نعرہ لگایا لنا العزا ولا عزا لکم، کہ آج عزا خدا نے ہمیں عزت دی ہے، تمہارے پاس عزت نہیں ہے. آج ہمیں غلبہ ملا ہے، تم شکست کھا گئے ہو. حضور نے حضرت عمر کو بتلایا، آپ نے جواب دیا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا ناصر و مددگار ہے، تمہارا نہیں. یہ تو شکست آئی ہے تو بعض صحابہ کی غلطی کی وجہ سے آئی ہے. اور شکست بھی امتحان ہے، فتح بھی امتحان ہے. کبھی اللہ اپنے بندوں کو فتح دے کے آزماتے ہیں، کبھی شکست دے کے آزماتے ہیں. تو معلوم ہو گیا کہ ان کے تو خدا معروف ہے، جیسے عزا ہے، حبل ہے، لات ہے. اصل وجہ یہ تھی کہ مشرکین مکہ کا کعبۃ اللہ پہ کنٹرول تھا. وہی حمص کہلاتے تھے، اپنے آپ کو مجاور کعبہ کہلاتے تھے. اور انہوں نے تمام قبائل کو کہہ رکھا تھا کہ جو قبیلہ ہماری سرداری کو تسلیم کرے گا ہم اس کے خدا کو کعبے میں رکھیں گے. یہ علامت ہوگی کہ تمہارے خدا کی بھی عزت ہے، تمہاری بھی عزت ہے، اور تم ہمارے ساتھ ہو. تو اسی لیے جتنے چھوٹے چھوٹے قبائل تھے سب کے خدا اکٹھے کر کے انہوں نے رکھے ہوئے تھے. اچھا، اور جس قبیلے سے جھگڑا ہو جاتا اس کے خدا کے کان میں پکڑ کے باہر پھینک دیتے، جاؤ تم بھی جاؤ، تمہارا خدا بھی جائے. تو اس لیے انہوں نے اتنے بتوں کو جمع کر رکھا تھا. غیر اللہ کو پکارتے تھے، غیر اللہ سے مدد مانگتے تھے. پھر اللہ نے جب میرے آقا کو غلبہ دیا، حضور تشریف لائے، حضور کے حکم سے اللہ کے گھر کو پاک کیا. تو یاد رکھیں کہ اللہ کے سوا چاہے تم جس کو بھی پکارو، اللہ کے سوا کسی غیر کا پکارنا جو ہے وہ شرک ہے، اور وہ آدمی کو ایمان سے باہر نکال دیتا ہے. اسی لیے یہ یاد رکھا کریں کہ دیکھیں نا، آپ وضو کرتے ہیں، ہوا نکل گئی، وضو ٹوٹ گیا. خون نکل آیا، وضو ٹوٹ گیا. ہم نے روزہ رکھا، کھا لیا، ٹوٹ گیا. عورت کو ایام حیض آ گئے، روزہ ٹوٹ گیا. ہم نے حج کا احرام باندھا، لیکن عرفات سے پہلے کسی نے اپنی بیوی سے جمع کر لیا، حج ختم، حج ٹوٹ گیا. تو ہر چیز جو ہے یعنی کسی عمل کرنے سے، اسی طرح یہ نہ سمجھو کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جب کلمہ پڑھتے ہو اور غیر اللہ کو بھی پکارتے ہو تو ایمان ختم ہو گیا. جب کلمہ پڑھتے ہو اور غیر اللہ کی منت مانتے ہو، غیر اللہ کی نظر نیاز دیتے ہو، تو ساری باتیں جو ہیں یاد رکھیں یہ ایمان سے بندے کو خارج کرنے والی ہیں.
اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں مثالیں بیان فرمائی ہیں، واضح فرمایا ہے تاکہ کوئی بات جو ہے بالکل تمہیں کوئی شبہ نہ رہے کہ کافر جو تھے وہ اللہ کو چھوڑ کے بتوں سے مدد مانگتے تھے، ان سے رزق مانگتے تھے اور تکلیفوں میں ان کو پکارتے تھے، لیکن اللہ کے سوا کوئی پکار سننے والا نہیں۔ فَهُمْ فِي ذَلِكَ كَبَيْتِ الْعَنْكَبُوتِ فِي ظُعْفِهِ وَوَهْنِهِ۔ اللہ نے فرمایا ان کی مثال ایسی ہے جیسے مکڑی کا جالا، مکڑی کا جالا جیسے کمزور ہے، ان کی پکار شور بھی کمزور ہے۔ فَلَيْسَ بِيَدِي هَؤُلَاءِ مِنْ آلِهَتِهِمْ إِلَّا كَمَن يَتَمَسَّكُ بِبَيْتِ الْعَنْكَبُوتِ فَإِنَّهُ لَا يَدَّعُ عَنْهُ شَيْئًا۔ اللہ نے فرمایا جو غیروں کو پکڑتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے مکڑی کے جالے سے کوئی فائدہ اٹھائے۔ اچھا ایک بات یاد رکھیں، علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر مکڑی کا جالا لگا ہوا ہو تو بعض علماء کہتے ہیں اس کو صاف نہ کرو۔ اس کی وجہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضور پاک رحمت دو عالم نے ہجرت فرمائی اور آپ نے جب جبل ثور کی غار میں پناہ پکڑی تو مکڑی نے باہر جالا کر لیا، گویا کہ وہ ایک حفاظت کا ذریعہ بن رہی ہے۔ تو اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کے جالے کو نہ چھیڑا جائے، اور روایت کا حوالہ دیتے ہیں حضرت علی سے، لیکن یاد رکھو یہ غلط بات ہے۔ خود حضرت علی کی روایت ہے کہ اگر کوئی جالا ہے، کوئی چیز ہے گھروں میں تو صاف کرو، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں اگر گھر میں جالے ہیں اور صفائی نہیں ہے، انتظام نہیں ہے، تو یہ چیزیں بھی تمہارے فقر کا ذریعہ بنتی ہیں۔ تو اس لیے بہرحال دونوں روایتیں کمزور ہیں۔ کسی صحیح روایت سے ہمیں یہ حکم نہیں ملتا ہے کہ اگر گھر میں جالا لگا ہے تو ہم صاف نہ کریں، بلکہ حکم ہے صفائی کا کہ ہمارے گھر بھی صاف ہوں، ہمارے کپڑے بھی صاف ہوں، ہماری رہنے کی جگہ بھی صاف ہوں، ہمارے کھانے کے برتن بھی صاف ہوں، عبادت کی جگہ بھی صاف ہوں۔ فَلَوْ عَلِمُوا هَٰذَا الْحَالَ مَا اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ۔ اللہ نے فرمایا اگر یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے سوا جتنے ہیں وہ کمزور ہیں، وہ کوئی نفع نقصان کے مالک نہیں، تو اللہ کے سوا کسی غیر کو خدا نہ بناتے۔ وَهَٰذَا بِخِلَافِ الْمُسْلِمِ وَالْمُؤْمِنِ قَلْبُهُ لِلَّهِ وَهُوَ مَعَ ذَٰلِكَ يُحْسِنُ الْعَمَلَ فِي اتِّبَاعِ الشَّرَائِعِ فَإِنَّهُ مُتَمَسِّكٌ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لها لقوتها وثباتها۔ لیکن جو مسلم ہیں، مومن ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، شریعت کے مطابق اعمال کرتے ہیں، انہوں نے ایک مضبوط رسی کو پکڑا ہے، یہی رسی جو ہے ان کو نجات دینے والی ہے۔ ثم قال تعالیٰ متوعدا للنبي غير وشك به انه تعالى يعلم ما هم عليه من الاعمال ويعلم ما يشركون به من الانداد وبيده مسوء حکیم علیم۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تم جو غیروں کو پکارتے ہو ہم جانتے ہیں، جب جانتے ہیں تو اس کے مطابق تمہیں سزا دیں گے۔ اور فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ اے ممائے فائد دبرہا، اللہ کی ان مثالوں میں نہیں غور کرتے نہیں تدبر کرتے مگر وہ لوگ جن کو اللہ نے صحیح علم دیا ہے، جو علم سے بھرے ہوئے ہیں۔ قال الامام احمد حدثنا اسحاق بن عیسیٰ قال حدثني ابن لهيعة عن ابي قبيل عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال اكلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الف مثل۔ مسند امام احمد میں یہ روایت ہے، حضرت عمرو بن العاص کہتی ہیں کہ میں نے حضور پاک سے 1000 مثال سیکھی ہے۔ وهذه منقبة نظيمة لعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه حيث يقول الله تعالى وتلك الأمثال رواية الناس ما يعقلها إلا العالمون۔ قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن حسين قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثني أبي قال حدثنا سنان بن نور قال ما مررت بآية من كتاب الله لا أعرفها إلا حزنني۔ حضرت عمرو بن مرہ فرماتی ہیں کہ میں جب قرآن پڑھتا ہوں
اور قرآن پاک کی کسی آیت پہ گزرتا ہوں، اگر اس آیت کا مجھے ترجمہ نہ آئے یا مفہوم نہ سمجھوں تو میں اداس ہو جاتا ہوں کہ انی سمیت اللہ تعالیٰ یقول تلک الامثال نضربها للناس وما یعقلها الا العالمون، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ میرے قرآن کو وہی سمجھتے ہیں جو عالم ہیں، اور جب مجھے سمجھ نہ آئے تو معلوم ہوا کہ میرے اندر علم نہیں ہے۔ اللہ ہمیں بھی قرآن کا عالم بنا دے، اور اللہ ہمیں بھی قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ واللہ اعلم۔ کہتے ہیں جی کہ حنفی مسلک میں یہ لکھا ہے کہ اگر فجر کی نماز ہو رہی ہے اور آدمی سنتیں پڑھ رہا ہے، اس کو یقین ہے کہ مجھے ایک رکعت مل جائے گی تو سنتیں پڑھ لے اور نماز میں مل جائے۔ اب اس بیچارے کو اعتراض یہ ہے کہ بھئی ایک تو حدیث مبارک ہے کہ جب فرض نماز کھڑی ہو جائے تو دیگر نماز نہ پڑھ۔ حضور کی حدیث مبارک میں ہے اذا اقیمت الصلاۃ، جب نماز کھڑی ہو جائے فلا صلاۃ، اب کوئی نماز نہیں مگر وہ فرض نماز۔ تو وہ کہتے ہیں کہ لہذا حنفیوں نے مخالفت کی۔ بہرحال اللہ سے دعا کرو اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ائمہ اربعہ کا احترام نصیب فرمائے، محدثین کا احترام نصیب فرمائے، علماء کا احترام نصیب فرمائے۔ میرے عزیز بات سمجھو، ہم مسجد میں آئے اور اقامت شروع ہو گئی، اب ہم سنتیں نہیں پڑھیں گے، ہم فرض نماز میں مل جائیں گے۔ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ، جب نماز کھڑی ہو جائے اس کے بعد کوئی تاکیب کے لیے ہوتی ہے، خدا کے لیے حدیث سمجھو، ایسے نہیں میں شروع ہو گیا امام ابو حنیفہ نے یہ کہا اور فلاں امام نے یہ کہا اور فلاں امام نے یہ کہا۔ اب جیسے حدیث میں اذا کبر فکبروا، امام جب تکبیر کہے تو تم بھی کیا کہو، یعنی جب امام کہے اللہ اکبر تم کیا کرو گے، کیا کہو گے، بعد میں کہو گے یا پہلے کہو گے؟ کیوں؟ حرف فا جو ہے وہ تاکید کے لیے، یہاں بھی وہی حرف فا ہے۔ اذا اقیمت الصلاۃ، جب نماز کھڑی ہو رہی ہے یا کھڑی ہو جائے، فلا صلاۃ، اب کوئی نماز نہیں۔ لیکن ایک آدمی تو پہلے نیت کر چکا ہے، وہ نماز کے کھڑے ہونے کے بعد اس نے نیت نہیں کی۔ بات کو سمجھے، جب نماز کھڑی ہو گئی اقامت ہو گئی، اب تو نیت بھی نہیں کریں گے، نہ ہم نماز پڑھیں گے۔ لیکن ایک آدمی نے پہلے سنت شروع کر رکھی ہے، اب وہ کیا کرے؟ تو قرآن کہتا ہے کہ لا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو باطل نہ کر دیا کرو، شروع کیا تو پورا کرو۔ تو اس وجہ سے علماء نے کہا کہ اگر ایک رکعت بھی مل جائے تو جماعت مل گئی کہ نہیں ملی؟ من ادرک الرکعت فقد ادرک الجماعت، حدیث نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ جس کو ایک رکعت ملے گویا اس کو جماعت مل گئی۔ تو اس پر فقہا نے مسئلہ لکھا کہ تم اگر پہلے شروع کر چکے ہو اور تمہیں یقین ہے کہ مجھے ایک رکعت ہر حال میں ملے گی، اگر تمہیں یہ یقین نہیں ہے تو توڑ دو نماز، جا کے فرض میں مل جاؤ۔ اور اگر ایک یقین ہے کہ میں پڑھ لوں گا لیکن ایک رکعت بھی مجھے انشاءاللہ مل جائے گی، تو گویا جماعت بھی مل گئی اور حضور کی سنتیں بھی مل گئی۔ تو بات کو سمجھیں، جو دو حدیثوں پہ عمل کرے اس کو کہتے ہیں یہ حدیث ہم نہیں مانتا، جو ایک حدیث پہ عمل کرے اس کو کہتے ہیں مانتا ہے۔ اب
وہ تو کوشش کریں کہ حضور کی کسی حدیث پر ایسی حدیث مبارک ہی نہ ہو جس پہ عمل نہ ہو۔ ہاں اگر نماز کھڑی ہے، آپ آ رہے ہیں، اب کوئی نماز نہ پڑھیں، کوئی سنت شروع نہ کریں، فرض میں مل جائیں، فرض پڑھنے کے بعد فوراً 2 رکعت پڑھ لیں، یا بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو پتا ہے کہ میں نے اشراق پڑھ کے جانا ہے تو آرام سے سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت سنت پڑھ لیں، کیونکہ فجر کی سنتیں بھی حضور کو محبوب ہیں، ورنہ سنت کی قضا نہیں ہوتی، قضا فرض کی ہوتی ہے یا احناف کے نزدیک واجب کی ہوتی ہے، لیکن فجر کی سنتیں حضور کو اتنا محبوب ہیں کہ آپ نے فرمایا رکعتان، یہ 2 رکعتیں جو ہیں مجھے اتنی خوشی ہے اللہ ساری دنیا کی بادشاہت کی چابیاں مجھے دے دے، اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی 2 رکعتیں پڑھ کے مجھے خوشی ہوتی۔ تو مہربانی فرما کر ائمہ کی بات کو سمجھا کریں، بات سمجھ نہ آئے تو ان کے مسلک کے کسی عالم سے رجوع کریں، بلا وجہ دلوں میں حسد، کدورت، بغض نہ رکھیں، ان کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، وہ تو اپنے عمل کر کے اللہ کو پیارے ہو گئے، ہمارے اعمال تباہ ہو جائیں گے، ان کا ہم کیا بگاڑ لیں گے؟ آج اگر کوئی صحابہ کا گلہ کرتا ہے اس کے اپنے منہ میں مٹی آتی ہے، صحابہ کا کیا بگڑے گا؟ آج اگر کوئی اہل بیت کی مخالفت کرے، آج کوئی ائمہ فقہاء، ائمہ محدثین کی مخالفت کرے، اس کے اپنے اعمال خراب ہوں گے۔ میں نے حج افراد کیا، حج کے وقت میں نے یہ سمجھا کہ یہ حج تمتع ہے، میں نے ایک بکری بھی دے دی، اچھا کیا، لیکن میں نے احرام نہیں باندھا تھا میقات سے، مجھ پہ ایک دم بھی پڑ گئی ہے، تو کیا وہ بکری میں دم میں دے دوں؟ یعنی اس وقت تو تمتع کی نیت کی تھی، اب خدا کو نعوذ باللہ مجھ سے بچنے کے لیے اب دم بھی اسی میں رگڑا لگا رہے ہو۔ بھئی تم نے جب دی تھی نیت تمہاری تمتع کی تھی، ہو گئی، تمتع نہیں تھا، لیکن حج افراد والا بھی اگر بکری رکھنا چاہے تو منع نہیں، حج افراد میں بکری رکھنا واجب نہیں، اگر رکھنا چاہو 100 ذبح کر دو، آپ دم علیحدہ ادا کریں۔ جو لوگ مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں مستقل، یا جو لوگ رمضان المبارک میں آ گئے اور اب مکے میں ہیں، ان کا حج افراد ہوگا، حج تمتع اور قران ان لوگوں کا ہوتا ہے جو باہر سے آتے ہیں۔ بہرحال کہتے ہیں میں نے پہلا عمرہ کیا، سر پہ استرا پھروایا، پھر 15 دن کے بعد میں نے دوسرا عمرہ کیا تو سر پہ مشین پھروائی۔ میرا بھائی کیا اس مشین میں بال بھی آئے تھے یا ویسے مشین سر پہ پھرتی رہی؟ اگر 15 دن میں بال اتنی بڑھ گئے تھے کہ مشین میں آ گئے، چاہے تھوڑے تھوڑے آئے، تو آپ کا عمرہ ٹھیک ہو گیا، اور اگر آپ کا مشین میں کوئی بال بھی نہیں آیا ہے تو دم پڑ گئی، آپ کو اس طرح پھروانا چاہیے تھا۔ جب آپ کو پتا ہے کہ میرے بال چھوٹے ہیں، مشین میں نہیں آئیں گے، تو مشین پھروانے کا کیا مطلب؟ مدینہ منورہ کسی ڈپٹی پہ گئے یا کسی آدمی کو مدینہ منورہ ملنے کے لیے گئے، واپسی پہ احرام نہیں باندھا ہے تو انشاءاللہ دم سے بچ جائیں گے۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک یہ ہے کہ کام کے لیے گیا ہے، عمرہ نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک جو ہے اس معاملے وہ کہتے ہیں ہر حال میں عمرہ کریں، جب گیا ہے تو میقات سے بغیر احرام کے نہ گزرے، اگر گزرے گا تو دم دینی پڑے گی۔ اچھا ویسے غور کریں، ایمان سے کہیں، فائدہ کس میں ہے، عمرہ کرنے میں یا نہ کرنے میں؟ ہاں جی، نہیں
نہیں آپ مجھے ٹھنڈے دل سے بچائیں. ایک آدمی عمرہ کرتا ہے میقات سے، ایک نہیں کرتا، فائدے میں کون ہے؟ اچھا، حضور کی حدیث کیا ہے کہ کوئی میقات سے بغیر احرام کے نہ گزرے. وہ تو گنجائش ہے نا کہ اگر کام ہے، اگر مجبوری ہے، وہ تو گنجائش ہوئی نا. اصل حکم تو یہی ہے نا کہ بغیر احرام کے. اچھا، سرکار دو عالم کبھی بغیر احرام کے میقات سے نہیں گزرے ہیں، صرف فتح مکہ والے دن. آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے اجازت دی ہے. کی بیٹیاں ہیں، بات نہیں کر سکتی، بیچاری گونگی ہیں، بہرحال اب جوان ہو گئی. اللہ ان کی بھی مشکل حل فرمائیں گے، ان کے لیے بھی اللہ قادر ہے رشتہ دینے پہ. میرا بھائی، آج دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں، غریب بھی ہیں، جن کو کوئی رشتہ بھی نہیں دیتا. تو لہذا آپ بڑے لوگوں کو ڈھونڈنے کی کوشش نہ کریں، کسی غریب مسکین کو دیکھ کے اسے بات کر لیں. کسی مدرسے میں جا کر علماء سے بات کریں. کوئی ایسا طالب العلم تیار ہو جائے جس کے دل میں اللہ کا خوف بھی ہو، اللہ کی رضا بھی ہو، اور اللہ اس سے پتہ نہیں اس کو کوئی ایسی اولاد عطا فرما دے جو عالم بنے. میں نے بیوی سے کہا کہ تم چلی جاؤ، نہیں گئی. میں نے غصے میں پھر کہا تم چلی جاؤ، وہ نہیں گئی. میں نے کہا اچھا جاؤ نہ جاؤ، میری طرف سے اللہ حافظ. تیری نیت کیا تھی؟ طلاق تھی یا نہیں؟ نہیں تھی تو کوئی طلاق نہیں. اللہ حافظ سے تو طلاق نہیں پڑتی. بات ہے نیت کی کہ نیت تمہاری کیا تھی. میں والدین عمرے پہ آئے، بغیر احرام کے مکے آ گئے، پھر میقات پہ جا کر عمرہ باندھ کے عمرہ کیا. اب جدے میں ٹھہرے ہوئے ہیں. میرا بھائی مکے میں آ گئے بغیر احرام کے، پھر کہاں سے عمرہ باندھا؟ اگر مسجد عائشہ سے عمرہ باندھا ہے وہ تو میقات نہیں ہے، وہ تو ہل ہے. وہ تو مکے میں رہنے والا اگر عمرہ کرنا چاہے تو کہاں جائے بھئی؟ مسجد عائشہ چلا جائے، جیرانہ چلا جائے، عرفات چلا جائے. یہ میقات تو نہیں ہے. میقات تو یلملم ہے، یا میقات طائف ہے، یا میقات جوفہ ہے، یا میقات مدینہ منورہ ہے. اگر انہوں نے مسجد عائشہ سے عمرہ کیا ایک دم بھی ادا کریں. اور جدے میں رہنے والے جب حج کے لیے آئے تو احرام بھی جدے سے باندھیں گے. بعض لوگ ہاتھوں پہ نام لکھواتے ہیں، بالکل حرام ہے. حجر اسود کو موقع ملے بوسہ دیں، نہ ملے ہاتھ لگائیں، نہ ملے اشارہ کریں. اشارہ دونوں ہاتھوں سے کریں، ایک سے کریں، سب جائز ہے. مکہ مکرمہ کی لمبائی اور چوڑائی کتنا ہے انشاءاللہ کل پیمائش پہ میں روانہ ہوں گا. لیکن نہ میرے پاس پٹواری ہیں، نہ گرداور ہیں، نہ میرے پاس کوئی مساویہ ہیں. کیسے پیمائش کروں گا؟ انا للہ و انا الیہ. اللہ ہدایت دے. بس آپ ایسا کریں میرا بھائی، ایک کتاب ہے تاریخ مکہ، اب وہ اردو میں بھی چھپ گئی ہے. وہ کتاب لے لیں تو اس میں انشاءاللہ آپ کو تفاصیل مل جائیں گی کہ کعبے کی لمبائی چوڑائی پوچھ رہے ہو یا مکے کی پوچھ رہے ہو، وہ ساری اس میں لکھی ہوئی ہے. ایک مصور ہوں، فوٹوگرافی کرتا ہوں، یہ کام چھوڑ دیں. اللہ کے گھر میں آئے ہوئے توبہ کر لو، اللہ سے دعا کرو، اللہ تمہیں اس سے بہتر رزق عطا فرمائیں گے. امام کے پیچھے مقتدی فاتحہ پڑھے، حنفی ہے نہ پڑھے، شافعی ہے تو پڑھا کرے. میں نے اپنی بہن سے سونا لیا
لیا تھا قرضے میں کہ سونا مجھے دے دیں، جب اللہ توفیق دے گا میں آپ کو سونا لے کے دوں گا، تو اس پر ان کو زکوٰۃ دینی ہے۔ اگر بہن کو یقین ہے کہ بھائی واپس کرے گا زکوٰۃ دے گی، اگر یقین ہی نہیں ہے کہ ڈوب گیا، جب سارا مال ڈوب گیا تو زکوٰۃ کی کیا ضرورت ہے؟ مقیم مکہ جو ہے وہ حج افراد کرتا ہے، یہ تو قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے نا، ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام۔ اللہ نے فرمایا تمتع اور قران وہ کرتے ہیں جو مکے کے رہنے والے نہیں ہیں۔ اگر رمضان شریف میں روزے کی حالت میں سوتے ہوئے احتلام ہو جائے، روزہ ٹوٹ جائے گا؟ بالکل نہیں، احتلام اس کے ہاتھ میں ہے، کوئی ہو گیا غسل کر لے، روزہ ٹھیک ہے۔ اگر ایک آدمی کے پاس اتنا سونا ہے کہ 52 تولے چاندی کی قیمت بن جاتی ہے، زکوٰۃ دے گا؟ کہ ایک آدمی نے اپنی زندگی میں اپنی جائیداد کو تقسیم کرنا ہے، ضروری ہے کہ بیوی بیٹوں کے نام لکھے، افضل ہے تاکہ کل کو جھگڑا نہ ہو، ورنہ مسئلہ پوچھنے میں لکھ سکتا ہے کہ میری ایک بیوی ہے، اتنے بیٹے ہیں، اتنی بیٹیاں ہیں، بتائیں گے کیسے تقسیم، تو اس میں نام نہ لکھے، کوئی ضروری نہیں، لیکن جب تقسیم کا لیٹر بنائے تو نام لکھے تاکہ کل کو جھگڑا نہ ہو۔ بار بار محسوس ہوتا ہے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، لیکن کوئی بدبو، کوئی ہوا، کچھ خارج نہیں ہوتا، یہ وہم ہے، نماز پڑھتے رہیں، کوئی فکر نہ کریں۔ ایک آدمی نے 10 تاریخ کو انشاءاللہ مینا میں کنکریاں ماری، کنکریاں مارنے کے بعد قربانی نہیں کی، سر نہیں مڈایا، مکے میں آ گیا، موقع مل گیا طواف زیارت کرنے کا، وہ طواف کر لے، بالکل کر لے، کوئی بات نہیں، کوئی منع نہیں۔ احناف کے نزدیک بھی ترتیب جو ہے طواف زیارت ترتیب میں شامل نہیں ہے، ترتیب یہ ہے کہ پہلے کنکری مارے، بعد میں قربانی کرے، پھر سر مڈائے۔ اگر طواف بالکل پہلے کر لے تب بھی جائز ہے۔ جدے کے رہنے والے حج کا احرام جدے سے باندھیں یا حد حرم کے باہر سے باندھیں۔ مثلا مکے میں آ گئے، اب احرام باندھ رہے ہیں، مسجد تنعیم چلے گئے، وہاں جا کے احرام باندھ کے چلیں۔ ایک آدمی نے جدے سے عمرے کا احرام باندھا ہے، مکے میں آ کے عمرہ کیا ہے، لیکن بال جدے میں جا کے کٹوائے، دم پڑ گئی۔ ایک آدمی مدینے سے آیا ہے عمرے کے بغیر، اب وہ چاہتا ہے مجھ پہ دم نہ پڑے تو فوراً مدینے واپس چلا جائے، طائف جا کے عمرہ کر لے، کوئی دم نہیں۔ فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ جتنے مسلمان کلمہ پڑھنے والے فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبروں پہ اپنی رحمت برسا دے، اور جو زندہ ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ جو سونے کے زیور بیوی کے استعمال میں ہیں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ان پہ زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اگر ایک عورت نے رمضان المبارک کی حالت میں روزے میں تھی، حیض آ گیا، وہ روزہ ٹوٹ گیا،
اس کی قضا کرے گی۔ اگر عورت دودھ پلانے والی ہے بچے کو دودھ پلانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا،